نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پروگرام مسائل اور ان کا حل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بھی حسب سابق آپ حضرات کی طرف سے سوالات کا ایک طویل سلسلہ اور ان کے جوابات بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ انشاءاللہ اس نشست میں جتنے سوالات اور ان کے جوابات پیش کرنا ممکن ہوگا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ متحدہ عرب امارات دبئی سے احمد صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نماز تراویح امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق 20 رکعت یا امام مالک کے مسلک کے مطابق 36 رکعت ادا کرے تو اس نے اچھا کیا، جیسا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عدم توقیف کی بنا پر تصریح کی ہے۔ تو رکعات کی کمی اور زیادتی قیام لمبا یا چھوٹا ہونے کے اعتبار سے ہوگی۔ جب اتنے بڑے عالم نے یہ کہہ دیا کہ چاہے کوئی 8 پڑھے یا کوئی 20 پڑھے دونوں صحیح ہیں، تو پھر لوگ اس پر اتنا جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ جس کو 8 پڑھنی ہے وہ 8 پڑھے، جس کو 20 پڑھنی ہے وہ 20 پڑھے، دونوں باتیں صحیح ہیں۔ مفتی صاحب آپ اس کی وضاحت فرمائیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ آپ نے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو عبارت نقل کر کے آگے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ کوئی شخص اگر 8 پڑھتا ہے تو 8 پڑھے، کوئی 20 پڑھتا ہے تو 20 پڑھے، اور اس پر جھگڑا کیوں کیا جاتا ہے، یہ بات آپ کی درست ہے۔ اسے ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ امت مسلمہ میں اسے تفرقے کا، توڑ کا اور انتشار کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ یہ امت پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور اس وقت مسلمانان ملت پوری دنیا کے اندر مختلف قسم کے قومی، لسانی اور مختلف قسم کے فرقہ وارانہ جھگڑوں، حتیٰ کہ قتل و غارت گری اور اغیار کی سازشوں اور اہل باطل اور اہل شر کی جنگوں کا شکار ہیں، جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو مسلمانوں کی پوری دنیا کے اندر حالت ہے وہ انتہائی قسم پرسی کی حالت ہے، کرب کے اندر ہیں، دکھ اور صدمے اور تکلیف کے اندر ہیں۔ ان حالات کے اندر جو شخص 8 یا 20 کا جھگڑا شروع کرے گا یا اس کو بڑھاوا دے گا، یا جو آدمی آمین بالجہر یعنی آہستہ آواز سے آمین پڑھنا یا اونچی آواز سے آمین پڑھنا، یا جو شخص ہاتھ اوپر باندھنا یا نیچے باندھنا، ان باتوں اور ان موضوعات کو چھیڑے گا یا اس کو بڑھاوا دے گا، پورے یقین کے ساتھ سچ کہتا ہوں کم از کم وہ اسلام کی خدمت نہیں ہو سکتی، کم از کم اسے دین کی خدمت نہیں قرار دیا جا سکتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہر درد دل رکھنے والا صاحب ایمان اپنے سینے، اپنے ضمیر، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائے کہ اگر اس وقت شام کی یہ صورتحال اور مزہ، حلب اور دمشق غوطہ کے معصوم مسلمان بچوں کی یہ حالت زار، ارکان اور برما کے مسلمان بوڑھوں اور خواتین کی یہ حالت زار، اسی طرح کشمیر ہو یا فلسطین، دنیا کے مختلف خطوں کے اندر جو مسلمانوں پر مصائب اور حالات آئے ہوئے ہیں، ان حالات کی اگر اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ مسجد نبوی شریف کے اندر موجود ہوں اور ان حالات کی اطلاع ان کو دی جائے، اور پھر یہ کہا جائے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آہستہ آواز سے آمین یا پست آواز سے آمین، 20 یا 8 یا 12 رکعتوں کا جھگڑا، یا ہاتھ بلند کر کے ہاتھ دعا مانگنے یا ہاتھ چھوڑ کر دعا مانگنے یا رفع یدین کرنے یا نہ کرنے کے جھگڑے اور مسائل امت کے اندر پیدا کرتے ہیں، اور اس پر ایک لمبی چوڑی ڈیبیٹ کرتے اور لوگوں کو اس کی طرف مائل کرتے اور اپنے موقف کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بتائیے کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سرگرمی سے خوش ہوں گے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مطمئن ہوں گے؟ کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم بچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بوڑھے ہیں جو اس وقت کرب کے اندر، اذیت کے اندر، تکلیف کے اندر مبتلا ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے مطابق اور قرآن، شریعت، اسلام
دین کے مزاج کے مطابق یہ ڈیبیٹس اور یہ بحثیں نہیں ہیں۔ ہاں مسلمانوں کی بہار کی حالت ہو، سارے کے سارے مسائل حل ہو چکے ہوں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمانوں کی عظمت رفتہ بحال ہو چکی ہو، تو بھرے پیٹ کی یہ کہانیاں، بھرے پیٹ کے وقت میں یہ باتیں کی جا سکتی ہیں جس وقت ہم بالکل اطمینان کی حالت کے اندر ہوں، ہم بالکل اطمینان، مسرت، چین، سکون، آشتی کی حالت کے اندر ہو۔ ٹھیک ہے، اس وقت اگر اس ڈیبیٹ کو کوئی چھیڑے اور کوئی ان موقف کی طرف لائے تو پھر بات ہو سکتی ہے، لیکن آج کے حالات کے اندر ان مباحث پر لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، جیسا کہ یہ سائل بھی کہہ رہے ہیں کہ ان پر جھگڑا کیوں کیا جاتا ہے، اس کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا کرنا، اس کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف قلبی ذہنی انتشار، بغض، حسد اور کینہ پیدا کرنا، پھر امت کے ٹکڑے کرنا، دائرے بنا دینا، حلقے بنا دینا، ظاہر ہے کہ یہ اسلام کی شریعت اور دین کی حقیقی خدمت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایک انٹرویو میں مجھ سے کہا گیا 8 یا 20 کا، میں نے کہا مجھے نہ 8 والوں سے کوئی مسئلہ ہے نہ 20 والوں سے، میری فکر کا محور وہ لوگ ہیں جو شاپنگ سینٹروں، بازاروں اور مارکیٹوں میں رمضان کے وقت ان عشاء کے اوقات، مغرب کے اوقات، عشاء کے بعد کے اوقات کے اندر گھوما کرتے ہیں، اور یہ مختلف بازاروں کے اندر، اور عرب ممالک جہاں کا یہ مسئلہ ہے ان مسئلوں اور ان ممالک، جیسا کہ احمد صاحب نے دبئی سے یہ پوچھا ہے، تو فکر تو ان لوگوں کی کرنی چاہیے جو دبئی کے اندر رات کے ان اوقات میں نائٹ کلبوں کو جا کر کے آباد کرتے ہیں۔ ارے کسی طرح ان کو لے کر کے آؤ، وہ مسجد کے اندر آئیں، آنے کے بعد وہ سجدہ ریز ہو جائیں، پھر چاہے وہ 8 پڑھیں یا 12، 20 پڑھیں یا 39، اس سے بحث نہیں ہے، انہیں لے کر تو آؤ۔ وہ خدا کی بغاوت میں زندگی گزار رہے ہیں، سرکشی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری فکروں کا محور وہ مسلمانوں کا طبقہ اور مسلمانوں کی جماعتیں ہونی چاہیے جو نہ 8 پڑھتے ہیں، جو نہ 12 پڑھتے ہیں، جو نہ مسجد کی طرف آتے ہیں، اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری فکروں کا مرکز اور محور تو وہ مسلمان ہونے چاہیے، ان کی کوڑھن ہونی چاہیے، ان کا درد دل کے اندر ہونا چاہیے، ان کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ ہے اصل میں نبوت کی فکر کے حسین امتزاج کا ایک مظہر، یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے مطابق درد نبوت کا ایک نقشہ، اسے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کرے یہ درد ہمارے دل کے اندر پیدا ہو، اور جب کبھی بڑے مقاصد، بالا اور اونچے مقاصد انسان کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کے چھوٹے معاملات نان ایشوز کا درجہ اختیار کر جاتے ہیں، ان کو ایشو نہیں بنایا جا سکتا، اور نہ ہی ان کی وجہ سے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنا درست ہو سکتا ہے۔ تاہم علمی طور پر اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے، نہ جھگڑا، نہ انتشار، نہ فرقہ واریت، نہ لڑائی، نہ کسی کے بارے میں حسد اور بغض، نہ اس کی بنیاد پر کوئی فرقہ اور جماعت اور پارٹی اور تنظیم بنانا، ان سب باتوں سے الگ تھلگ کوئی اگر علمی طور پر یہ بات پوچھنا یا تحقیقی مزاج کے مطابق یہ سوال کرنا چاہتا ہے کہ جناب 8 رکعتیں پڑھنی چاہیے، 12 یا 20، تو ٹھیک ہے، اس کا ایک جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ جواب بھی ان تمام کی تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ بھائی ہم یہ جواب دے رہے ہیں مگر اس کی بنیاد پہ لڑائی کرنا جائز نہیں ہے، اس کی بنیاد پر اس مسئلے کو ایشو بنانا یہ درست نہیں ہو سکتا، اس مسئلے کے اندر آپس میں انتشار، خلفشار پیدا کرنا درست نہیں ہو سکتا۔ ہاں علمی طور پر آپ نے پوچھا ہے تو وہ ہم یقیناً بتا دیتے ہیں۔ اب میں یہاں پر بھی 20 یا 8 رکعت کے بارے میں بھی مختصراً 1-2 باتیں ذکر کیے دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی 8 رکعت پڑھتا ہے اور چلا جاتا ہے، ہم یقیناً اسے برا بھلا نہیں کہیں گے، حرام یا ناجائز کا مرتکب نہیں کہیں گے، وہ ہمارا پیارا مسلمان بھائی ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے ذہن کے اندر یہ رکھتے ہیں کہ وہ ہم سے بہتر مسلمان ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ جنت میں جائے گا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی خوشنودی چاہتا ہے۔ علمی طور پر، تحقیقی طور پر احتیاط کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنا موقف اور نظریہ یہ رکھتے ہیں کہ 8 یا 12 کے بجائے 20 رکعت تراویح پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے پیچھے کچھ علمی وجوہات ہیں، کچھ علمی اسباب ہیں۔ مثلا سب سے پہلی اور اہم ترین بات یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام کا 20 رکعت تراویح پر اجماع اور اتفاق ہے۔
چنانچہ یہ اتفاق اور یہ اجماع مختلف قسم کے حضرات نے باقاعدہ اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے. علامہ بھوتی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح علامہ ذیلعی رحمۃ اللہ علیہ، بدائع الصنائع میں علامہ کاسانی رحمہ اللہ، یہ تمام کے تمام حضرات وہ فقہاء، شراح اور محدثین کرام ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس بات کی باقاعدہ صراحت کی ہے کہ صحابہ کرام کا 20 رکعت تراویح پر باقاعدہ اجماع اور اتفاق ہو چکا تھا. اسی طرح حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معروف صحابی رسول ہیں، ان کی یہ باقاعدہ عبارت موجود ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب فی شہر رمضان ب20 رکعہ. کیا وہ یہ فرماتے ہیں حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر صحابہ کھڑے ہوتے تھے اور 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا کرتے تھے. اسے علامہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے. پھر اس کے علاوہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑے جلیل القدر محدث اور فقیہ ہیں، زمین کے ایک بہت بڑے خطہ ارض پر ان کا مسلک رائج ہے. وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب موطا امام مالک کے اندر یزید بن رومان رضی اللہ تعالی عنہ سے باقاعدہ 20 نہیں 23 رکعتوں کی روایت نقل کرتے ہیں، جس میں حضرات شراح حنفیہ اور فقہاء حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت تو تراویح اور 3 رکعت اس کے علاوہ وتر کے طور پر پڑھے جاتے تھے. اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا باقاعدہ یہ حکم موجود ہے کہ حضرت عمر بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رجلا ان یصلی بہم 20 رکعہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ تم 20 رکعت پڑھو. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا باقاعدہ حکم مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے. اسی طرح مصنف عبد الرزاق کے اندر 21 رکعت تراویح کا قول باقاعدہ وضاحت کے ساتھ اور پوری صراحت کے ساتھ موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک اور جملہ یہ بھی تاریخی روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر نے نہ صرف یہ کہ 20 رکعت کا حکم دیا بلکہ صحابہ کو اس پر جمع کیا. چنانچہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کو جمع کیا اور تمام صحابہ کرام کا باقاعدہ اجماع اور اتفاق نقل کیا ہے اور اس پر ان سب کو اس بات پر متفق کیا ہے کہ 20 رکعت تراویح کا ہی اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح یہ تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا اور ان کے دور کے بارے میں. آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ جائیں، ان کے بارے میں باقاعدہ یہ الفاظ ہیں امر قارئا ان یصلی بہم 20 رکعہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے قاری کو، ایک قرآن کریم پڑھنے والے اور تراویح پڑھانے والے امام تراویح کو باقاعدہ حکم دیا کہ وہ 20 رکعت پڑھے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے اور اس کے اندر بھی 20 رکعت کا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ نقل کیا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تو باقاعدہ تراویح کے اوپر باب قائم کیا اور باب قائم کرنے کے بعد آگے اپنی عادت کے مطابق جو جملہ انہوں نے نقل کیا ہے وہ جملہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اکثر اہل العلم علی ما روا عمر وعلی رضی اللہ عنہ. اکثر اہل علم، اور پھر آگے لکھے اکثر اہل العلم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی صحابہ کرام اصحاب نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سے اکثریت، میجورٹی آف صحابہ کرام ان آراء اور ان روایتوں پر متفق ہے جو حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. اور وہ کیا؟ علی 20 رکعت، یعنی 20 رکعتیں پڑھنی چاہیے اور 20 رکعت کا اہتمام کرنا چاہیے. علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط کے اندر لکھا ہے وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ مالک رحمہ اللہ. یہی 20 رکعت کا موقف امام شافعی کا بھی ہے، امام احمد کا بھی ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان تینوں حضرات کا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت اور ان کا ایک قول بھی 20 رکعت کا ہے.
اب یہ سارے کے سارے دلائل آپ کے سامنے آ گئے. مجھے یاد ہے فتاوی عثمانی جو میرے استاد و شیخ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے فتاوی کا مجموعہ ہے، اس میں 20 رکعات تراویح سے متعلق میں نے تفصیل کے ساتھ نیچے حوالہ جات کی تخریج کی ہے اور وہ حوالہ جات نقل کر دیے ہیں. اگر کوئی شخص اس میں مزید حوالہ جات کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو فتاوی عثمانی جلد 2 فصل فی التراویح، حضرت کا ایک اوپر فتویٰ مختصر طور پر موجود ہے، نیچے اس کے تمام حوالہ جات میں نے حاشیہ کے اندر درج کر دیے ہیں، آپ اس کا مطالعہ فرما سکتے ہیں. تفصیل کے لیے آپ فتاوی عثمانی کی جلد ثانی ملاحظہ فرمائیں. فرح صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، قطع تعلق کے ذکر کے ساتھ ہمیشہ رشتہ داروں کا ذکر پڑھا اور سنا ہے، یعنی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا اللہ کے ہاں ناپسند ہے. کیا دوستوں سے قطع تعلق بھی منع ہے، جبکہ دوست بھی ایسا ہو جو جگہ جگہ بیٹھ کر بے عزتی کرتا ہو یا باتیں سناتا ہو اور سمجھانے پر بھی نہ سمجھتا ہو، جو مجبور کرے کہ اس کے موجود نہ ہونے پر اس کی بات کی جائے؟ میں ایک ایسے دوست سے تعلق ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کی وجہ سے میں بہت تنگ ہوتا ہوں، بلکہ شاید ہوتی ہوں. خاتون ہے فرح صاحبہ. کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ یعنی اگر میں صرف سلام اور حال چال پوچھنے تک تعلق رکھوں تو کیا یہ بھی قطع تعلق ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، آپ نے کہا کہ جہاں پر بھی قطع تعلق کا پڑھا ہے تو اس کے ساتھ ہمیشہ رشتہ داروں کا ذکر پڑھا اور سنا ہے. یہاں 2 باتیں الگ الگ ہیں اور ذرا سمجھ لینا چاہیے. ایک ہوتا ہے قطع رحمی اور ایک ہوتا ہے قطع تعلق. قطع رحمی کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، قطع رحمی کہا جاتا ہے رشتہ ناتا توڑنا، رشتہ داروں سے تعلق کو منقطع کرنا، رشتہ ناتا توڑنا. ظاہر ہے کہ یہ جو قطع رحمی ہے، رشتہ ناتا توڑنا، رشتہ داروں سے نہ ملنا، بلا شبہ یہ قطع رحمی ہے اور یہ ناجائز ہے اور اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. احادیث کے اندر اس کی بہت زیادہ ممانعت بھی آئی ہے اور صلہ رحمی کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا تاکیدی حکم عطا فرمایا ہے. بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک بھی ہے کہ تعلموا اولادکم من انسابکم او کما جاء فی الحدیث، یعنی اپنی اولاد کو اپنے رشتہ داروں کا تعارف کرایا کرو، اپنی اولادوں کو اپنے رشتہ داروں کی جان پہچان کراؤ. کیوں؟ آگے حدیث کے اندر لفظ آ رہا ہے تصل بالرحم، کہ اس کے ذریعے سے تو رحم قائم کیا جائے گا، یعنی رشتہ ناتا قائم کیا جائے گا. کل کو آپ کی اولاد سمجھے گی کہ ہاں یہ ہمارا رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ ہمارا یہ رشتہ ہے، ہمارا یہ ناتا ہے، ہمارا یہ خاندانی تعلق ہے، تو وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکیں گے. اگر کوئی جانتا ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے رشتہ دار ہیں تو پھر کس طریقے سے اس کے حقوق ادا کیے جا سکیں گے؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں اضافہ ہو جائے، بڑی عجیب حدیث ہے اور بہت ہی خوبصورت، ترمذی کے اندر بھی ہے، مسند احمد اور دیگر کئی کتب احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں اضافہ ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد تمہارا ذکر خیر کیا جائے، تو ان تینوں چیزوں کے لیے نسخہ نبوی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، رشتے ناتے جوڑو، رشتے ناتے توڑو مت. تو ایک تو ہے قطع رحمی، رشتہ ناتا توڑنا، یہ تو حرام ہے، لیکن آپ نے دونوں کو گڑبڑ کر دیا. دوسرا ایک اور ہوتا ہے قطع تعلق، یہ بھی ناجائز ہے، اس کا علیحدہ سے احادیث کے اندر تذکرہ ہے، قرآن کریم کی کئی آیات اور احادیث کے اندر قطع تعلق. اور ظاہر ہے کہ جب قطع تعلق کی بات کی جائے گی تو اس میں رشتہ دار بھی آتے ہیں، دوست بھی آتے ہیں، جان پہچان والے بھی آتے ہیں، خاندان، اعزہ، اقربا، کمیونٹی کے افراد، آپ کے قبیلے کے افراد، برادری اور پڑوس کے افراد، جان پہچان والے، آپ کے ملازم، دوست، ساتھی، کولیگز، یہ سارے کے سارے اس کے اندر آتے ہیں. تو قطع رحمی بھی ناجائز اور قطع تعلق بھی ناجائز. چنانچہ خود حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 لیال او کما جاء فی الحدیث. کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو چھوڑ دے 3 دن سے زیادہ، یعنی اس سے بات چیت بند کر دے، قطع تعلق کر لے اور تعلق کو ختم کر دے. یہ ناجائز ہے، حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے. لا یکون لمسلم ان یہجر مسلما فوق 3،
یہ ایک اور حدیث کے اندر الفاظ ہیں، اور یہ الفاظ ابو داؤد کے اندر موجود ہیں۔ ان الفاظ کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقیقت بیان فرمائی وہ یہ کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بندہ مومن اور مرد مومن کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی دوسرے مسلمان کو 3 دن سے زیادہ عرصے کے لیے ترک کر دے، قطع تعلق کر لے، بات چیت کرنا بند کر دے۔ یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا، رشتہ داروں سے رشتہ ناتا توڑنا بھی ناجائز، اور کسی بھی تعلق والے سے قطع تعلق کرنا یہ بھی ناجائز۔ البتہ جس طرح آپ نے صورتحال لکھی ہے، اگر کوئی دوست حقیقت میں آپ کو تنگ کرتا ہو اور اس کی وجہ سے آپ کے دینی، آپ کے مزاج، آپ کے ایمانی حالات کے اندر خرابی پیدا ہونے کا امکان ہو، یا آپ کو دنیاوی طور پر نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر اگر آپ ان سے تعلق کو مختصر اور محدود اور مقید کر دیں تو یہ شرعاً بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بلکہ یہ بات سمجھنی چاہیے، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ دیکھو، اصل بات یہ کہ تعلق برقرار رکھنا یا نہ رکھنا یہ انسانی مزاج پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس کا مزاج نہیں ملتا آپ سے، تو کوئی شرعاً ضروری تھوڑی ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہر صورت میں ایک گہری دوستی رکھیں، بالکل نہیں۔ اگر آپ کا مزاج نہیں ملتا، آپ کا ذہن اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا، اور آپ کی دماغی فریکوینسی نہیں ملتی، اور آپ اس سے قطع تعلق کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں۔ جو چیز ناجائز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ آپ بالکل بات چیت بند کر دیں، سلام دعا بند کر دیں، اور آپ مکمل طور پر ان سے مکالمہ اور ملتے ہوئے ملنا جلنا تک بند کر دیں، ختم کر دیں۔ یہ چیز ہے ناجائز اور حرام۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے، آپ کا مزاج نہیں ملتا، آپ اس سے تعلق مختصر کر دیتے ہیں، اور آپ تعلق بالکلیہ منقطع نہیں کرتے، اور آپ اس کے ساتھ محدود تعلق قائم کر لیتے ہیں، اور یہ کام کرتے ہیں کہ بس سلام دعا حال احوال بس اتنا، اس سے زیادہ آپ تعلق نہیں رکھتے، تو شریعت نے آپ کو مکلف اور ذمہ دار نہیں بنایا کہ آپ اس کے ساتھ دوستیاں گانٹھیں اور آپ اس کے ساتھ گہری دوستی رکھیں اور اس کو کھلانا پلانا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کا تو شریعت نے آپ پر کوئی واجب معاملہ نہیں کیا، یہ تو شریعت نے آپ کو ذمہ دار نہیں بنایا، اور نہ ہی شریعت نے آپ کو اس کا مکلف و مسئول بنایا۔ اس لیے تعلق کو محدود کر دینا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جو چیز ممنوع ہے وہ ہے بات چیت بند کرنا، میل جول بند کرنا، سلام دعا بند کرنا، یہ ناجائز ہے، اس سے احتراز کرنا بہرحال ضروری ہے۔ دمام سعودی عرب سے خرم شہزاد صاحب نے پوچھا ہے، اگر کوئی بوڑھی بیوہ عورت 90 سال عمر کی ہو اور اس عمر میں مزدوری کر کے اپنے پوتوں کو پال رہی ہو، اس سے پہلے میرے اپنوں میں ایک عورت بیوہ ہے، اس کے بچے بھی ہیں، لیکن اس کا اچھا نظام چل رہا ہے، ان دونوں میں سے کس کی ماہانہ مدد کرنی چاہیے؟ یعنی ایک بیوہ خاتون وہ ہے جو رشتہ دار نہیں ہے، 90 سال کی ہو چکی ہے، اور وہ بیچاری محنت مزدوری کر کے اپنے پوتوں کو پالتی ہے۔ ایک یہ بیوہ اور ایک ہے آپ کے خاندان کے اندر بیوہ، لیکن اس کا گزر بسر اچھا چل رہا ہے، تو یاد رکھیں نارمل حالات جو ہوتے ہیں، نارمل سچویشن، عام حالات میں تو یہ شریعت کا مزاج اور حکم ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مالی تعاون کے اندر ترجیح کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے، یعنی پریورٹی اپنے رشتہ داروں کو دینی چاہیے، اس لیے کہ رشتہ داروں کو پریورٹی دیں گے، ترجیح دیں گے تو اس میں دوہرا اجر ہے۔ ایک تو یہ کہ صدقہ اور خیرات کا، اور دوسرا یہ کہ صلہ رحمی، جس طرح کی ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہوئی ہے، یعنی آپ گویا رشتہ ناتا بھی جوڑ رہے ہیں اور رشتہ دار کے حقوق بھی ادا کر رہے ہیں، خیرات اور صدقہ بھی کر رہے ہیں، تو 2 اجر آپ کو ملیں گے۔ لیکن یہ بات ہے عام حالات میں۔ اگر کوئی مخصوص حالات ہوں، جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ ایک طرف آپ کی رشتہ دار بیوہ ہے لیکن اس کا نظام اچھا چل رہا ہے جیسا کہ آپ نے کہا، اور دوسری طرف ایک خاتون ہے اور وہ بیچاری 90 سال ایج ہونے کے باوجود اپنے پوتوں کو پالنے کے لیے محنت مزدوری کرتی ہے، تو یقیناً اس بیوہ 90 سالہ خاتون کو ترجیح دینی چاہیے۔ یہی شریعت کا مزاج ہے، وہ زیادہ ضرورت مند ہے، وہ زیادہ حاجت مند ہے، لہذا اسے ترجیح دینی ہوگی۔ یہ جو بات ہے کہ رشتہ داروں کو آپ فوقیت دیں، یہ اس وقت ہے جب سارے لوگ ایکول ہوں، برابر ہوں۔ ایک آپ کا رشتہ دار بھی غریب ہے، ایک باہر کا بھی ایک غریب ہے، دونوں برابر سرابر ہے، تو ٹھیک ہے، پھر اب آپ کو شریعت ترغیب دے گی جو رشتہ دار غریب ہے پہلے اس کو ترجیح دو۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ آپ کا رشتہ دار یقیناً غریب ہے، آپ کے رشتہ دار ایک بیوہ خاتون
موجود ہے اور وہ یقیناً غریب ہے، کمزور ہے، لیکن کوئی اور آدمی آتا ہے وہ مریض ہے، اس کے بعد میڈیسن کے پیسے نہیں ہیں، آپریشن اور سرجری کے پیسے نہیں ہیں، علاج معالجے کے پیسے نہیں ہیں، لباس کے پیسے نہیں ہیں، راشن اور کھانے کے پیسے نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی صورت میں یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ آپ اسی رشتہ دار کو جا کر کے ترجیح دیں، بلکہ جو آپ کے سامنے اب زیادہ ضرورت مند آیا اس کو ترجیح دینا چاہیے، اور یہ خود قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ مشہور ترین روایت ہے اور بہقی کے اندر روایت ہے افضل الصدقہ، اب آپ دیکھیں الفاظ پر غور کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کیا استعمال فرمائے، افضل الصدقہ ان تشبع کبدا جائعا، بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم کسی بھوکے پیٹ کو کھانا کھلا دو، کسی خالی پیٹ والے کو سیراب کر کے سیر کر کے کھانا کھلا دو، یہ سب سے زیادہ بہترین صدقہ ہے۔ اب آپ بتائیے یہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشبع کبدا جائعا، یہ جو ان تشبع کبدا جائعا تو کسی بھی خالی پیٹ، اب یہاں خالی پیٹ کے اندر رشتہ دار کا کوئی لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا، خالی پیٹ کسی کا بھی ہو سکتا، کوئی بھی بھوکا آدمی ہو آپ اس کو کھانا کھلا دیں، یہ بہترین صدقہ ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور وہ بڑی عجیب حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص حقیقت کے اندر مؤمن نہیں، لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، وہ آدمی کامل درجے کا مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو پورا پیٹ بھر کر کے رات گزارے اور اس حالت میں رات گزارے کہ اس کے پڑوس کے اندر ایک بھوکا انسان زندگی گزار رہا ہے، وہ بھوکا انسان پوری رات گزار رہا ہے، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، فرمایا یہ آدمی حقیقت کے اندر کامل درجے کا مومن اور مسلم ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ان ساری باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اور جو آدمی زیادہ ضرورت مند ہو اس کو مدد کے اندر ترجیح دینا چاہیے، یہی مزاج رسول ہے اور یہی مزاج شریعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ آج کل ننگے سر نماز کا رواج بن چکا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ننگے سر نماز ہو جاتی ہے اور گناہ بھی نہیں ہے، اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اصل بات تو یہ ہے، ننگے سر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی، میں صرف ایک جملہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کیجیے۔ پوری زندگی میں پوری سیرت طیبہ کے اندر پورے حالات زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ بھی ننگے سر نماز پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر ڈھک کر کے نماز پڑھی ہے۔ ہاں احرام کی حالت ظاہر ہے اس میں تو سر کو کھلا رکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ پوری زندگی کے اندر کوئی ایک موقع بھی کوئی شخص نہیں دکھا سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے سر نماز ادا فرمائی ہو۔ اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ننگے سر نماز پڑھنے کا کام وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو خاص طور پر حدیث پر زیادہ عمل کرنے والا بتاتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتی بھائی، آپ لوگ تو دعویٰ اور کلیم کرتے ہو کہ ہم سب سے زیادہ حدیث پر عمل کرنے والے، بعض اوقات اپنے آپ کو اہل الحدیث کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ان سے ذرا پوچھئے کہ کوئی ایک حدیث تو بتا دیں، کوئی ایک مرتبہ نماز کے اندر سیرت طیبہ کو کوئی واقعہ بتا دیں، کوئی ایک مرتبہ کی نماز پورے ذخیرے حدیث سے نکال کر دکھا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے سر نماز ادا کی ہو۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اور زیادہ مبالغہ یہ فرماتے تھے کہ قلنسوہ مبارک یعنی ٹوپی مبارک بھی زیب تن فرماتے تھے، ٹوپی بھی سر پر پہنتے تھے اور اس کے بعد امامہ مبارک بھی پہنا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ رہی ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ایک امتی کے لیے، ایک عام مسلمان کے لیے بس یہی بات بہت زیادہ کافی وافی ہونی چاہیے کہ پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھلے سر نماز ادا نہیں فرمائی۔ رہ گئی یہ بات کہ اگر کوئی شخص کھلے سر نماز ادا کرتا ہے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ نماز تو ہو جائے گی، نماز کے ناجائز ہونے کا تو کوئی بھی شخص فتویٰ نہیں دے گا، نماز تو ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کے خلاف یہ عمل ہوگا جو ظاہر ہے مناسب نہیں ہے اور اس کو کسی بھی طور پر پسندیدہ، درست اور مناسب نہیں کہا جا سکتا۔
عبداللہ صاحب نے یہ پوچھے کیا پاگل پر زکوٰۃ یا عشر لگتا ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص دماغی اعتبار سے اب نارمل ہو، پاگل ہو، تو کیا اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ نہیں. تو یاد رکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ چھوٹا بچہ جو کہ صبی ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، نابالغ بچہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ اگر تو وہ سمجھدار ہے اور اس کا والد بھی غریب ہے اور وہ سمجھدار ہے اور پیسہ آپ اس کو دیں تو وہ پیسہ نیچے پھینکتا نہیں ہے، اس کو اگر آپ زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور اس میں بھی بہتر اور اصل حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ اس کے والد کو دی جائے تاکہ اس کا والد اس کے اوپر یہ زکوٰۃ کی رقم خرچ کرے. تو جو حکم اور جو بات چھوٹے بچے کے بارے میں ہے وہی بات مجنوں کے بارے میں، یعنی اب نارمل انسان جو اسپیشل آدمی ہوتا ہے، اسپیشل خصوصی مریض جس کو کہا جاتا ہے، جس کا دماغی توازن درست نہ ہو، اس کے بارے میں بھی یہی ہوگا کہ بہتر یہی ہے کہ یہ دراصل اس کے کسی ذمہ دار کو رقم دی جائے اور وہ ذمہ دار اس کے اوپر خرچ کرے، اور ذمہ دار کے قبضے میں دینے سے ہی زکوٰۃ ادا ہوگی اور اس کے علاوہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. چنانچہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامیہ کے اندر یہ لکھا ہے، جہاں انہوں نے یہ بحث کی ہے تملیغ کا، تو وہاں پر باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ وفی التملیغ اشارۃ الی انہ لا یصرف الی مجنون وصبی. یہ وہاں پر باقاعدہ عبارت موجود ہے لا یصرف الی صبی و مجنون، یعنی یہ زکوٰۃ صبی بچہ ناسمجھ اور جو مجنون یا اسپیشل بچہ اس کے اوپر یہ زکوٰۃ خرچ نہیں کی جائے گی الا اذا قبض لهما من يجوز له قبضه. ہاں اگر اس کو قبضے کے اندر دے دی جس کے لیے ان کی اس رقم کو قبضے میں لینا اور اپنے تصرف یعنی اپنے اختیار میں رکھنا جائز ہے، کل اب والوصی وغیرہما، جیسا کہ والد ہے یا وصی، یعنی کوئی آدمی ہے جس کو یہ وصیت کی گئی ہے کہ یہ تمہارے ذمہ داری کے اندر اور کفالت کے اندر زیر کفالت افراد ہے، تو ان کے قبضے کے اندر اگر آپ زکوٰۃ کی رقم دیں گے تو یہ زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی. براہ راست اگر اس اب نارمل انسان کو زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بشرا صاحبہ نے پوچھا ہے مفتی صاحب اگر کسی کے پیریڈ کی عادت مقرر ہو لیکن ایک مہینے میں ایسا ہو کہ 11 دن بعد ایک آدھ قطرہ خون ہو، صرف ایک آدھ دن میں ایک مرتبہ، اس کے بعد نہ ہو، تو کیا اس ایک دن میں نماز پڑھنی ہوگی یا نہیں؟ یاد رکھیں یہ تو ظاہر ہے واضح طور پر استحاضے کا خون ہے، یعنی بیماری کا خون ہے، لہذا اس دن بھی شرعاً نماز پڑھنی ہوگی. ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ اسٹیٹ ایجنٹ کو جو کمیشن ملتا ہے کسی کا مکان سیل یا پرچیز کرنے پر، تو جو کمیشن دیتے ہیں ان کے پیسوں کی تحقیق کرنا ضروری ہے کہ یہ پیسے اس کے حلال کے ہیں یا حلال کے نہیں؟ نہیں، اس کی تحقیق کرنے کی شرعاً کوئی ضرورت نہیں. شریعت نے آپ کو اس کا مکلف اور ذمہ دار نہیں بنایا، بلکہ ہر مسلمان کے بارے میں شرعی طور پر یہ حسن ظن رکھنا چاہیے، یہ بھلی اور اچھی امید رکھنی چاہیے. جو خود حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظن المؤمنین خیرا، الحدیث، مسلمانوں کے بارے میں خیر کی امید رکھو، اچھا گمان رکھو، حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اس کے پاس یہ حلال ہی کا مال ہوگا. حرام مال کا جب تک آپ کے پاس واضح طور پر کوئی قرینہ، واضح طور پر کوئی دلیل آپ کے پاس موجود نہ ہو، آپ اس کے پیسوں کو حرام نہیں شمار کریں گے. جارڈن سے خالد مسعود صاحب نے پوچھا ہے اگر ایسی وگ ہو جو سر پر فکس ہو جائے اور اترے نہیں لیکن وہ اس طرح کی ہو کہ نہاتے وقت اس سے سر کو نمی پہنچے، تو کیا وہ لگانا جائز ہے یا لگانا جائز نہیں؟ دیکھیں اگر اس میں انسانی بال نہ ہو، وگ ہے اور اس میں انسانی بال نہ ہو، مصنوعی بال ہو یا جانور کے کسی جانور کے بال ہوں، تو اس وگ کا لگانا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، وگ تو لگا سکتے ہیں. باقی آپ نے کہا پانی کے بارے میں، تو اگر اس کے ہوتے ہوئے پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جاتا ہو، یعنی وہ وگ لگائی لیکن اس وگ کے لگائے ہوئے ہونے کی حالت میں پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جاتا ہو تو شرعاً غسل ہو جائے گا. اور البتہ وضو میں سر کا چونکہ چوتھائی مسح راس، یعنی سر کا چوتھائی مسح کرنا شرعاً فرض ہے. اگر اس قدر سر یا اصلی بالوں پر پانی کی تری لگ جائے تو پھر شرعاً وضو درست ہوگا، ورنہ نہیں، کیونکہ یہ مسح کا مسئلہ ہے، مسح سر کے اوپر کرنا ضروری ہے، چوتھائی سر کا مسح. اور اگر آپ نے جو صورت لکھی ہے کہ وہ وگ بالکل فکس ہو گئی ہے اور اتارنے سے اترتی نہیں ہے، اگر وہ کسی
یعنی سرجری یا جراحی کا کوئی عمل کر کے آپ نے اس کو بالکل فکس کر دیا ہے کہ وہ جلد کے ساتھ پیوست ہو چکی ہے اور اب بغیر مشقت کے یا آپریشن کے وہ نکالی نہیں جا سکتی، تو پھر ایسی صورت میں یہ مسئلہ ذہن کے اندر رکھیں کہ وہ وگ کا لگانا درست ہو گیا، وہ سر کا ایک جز سمجھا جائے گا اور آپ کے سر کا ایک پارٹ سمجھا جائے گا۔ اب غسل بھی درست ہے، مسح بھی درست ہے، وضو بھی درست ہے، اب اس کو نکالنے کی شرعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ انڈیا سے محمد جمیل صاحب نے پوچھا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کس عمر سے کرنی چاہیے؟ آج کل ایک بات کہی جاتی ہے کہ ابھی بچہ ہے، جب بڑا ہو جائے گا تو سیکھ لے گا، برائے مہربانی اس کی وضاحت فرمائیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کے اندر بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دینے کی ترغیب عطا فرمائی ہے، لہذا 7 سال سے تو اس کو نماز پڑھوانی چاہیے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ تربیت تو اس سے بھی چھوٹی عمر سے کرنی چاہیے۔ ہر اس عمر، ہر اس ٹائم سے تربیت شروع کر دینا ضروری اور مناسب ہے جب سے بچہ سمجھدار ہو چکا ہو اور وہ اچھے بھلے میں امتیاز اور فرق کر سکتا ہو، اس وقت سے ہی اس کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو تربیت تو بالکل شیرخواری کی حالت سے شروع ہو جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے پریگننسی کی حالت میں بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جس وقت ماں کے پیٹ میں یہ بچہ ہو تو اس وقت ماں کو چاہیے ذکر اذکار کا اہتمام کرے، تلاوت قرآن کا اہتمام کرے، اس کے اعلیٰ درجے کے اثرات یقینی طور پر اس حمل اور اس بچے کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد دودھ پلاتے وقت ذکر کا اہتمام کرنا، وضو کا اہتمام کرنا، یہ سب ظاہر ہے کہ بچے کی تربیت کا حصہ ہے، تو بچے کی تربیت تو بالکل ابتدا سے ہی کرنی چاہیے۔ استغفار کا جو ذکر ہے اس کو کیسے کیا جائے، خالی استغفر اللہ یا پورا؟ آپ تھوڑا پڑھ کر بتا دیں، دونوں طرح سے درست ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ جملہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر یہ نہ پڑھ سکیں تو صرف استغفر اللہ پڑھنا چاہیں تو یہ بھی درست ہے، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ میں بہت پریشان ہوں کہ میرے شوہر کی اچھی جگہ جاب لگ جائے، ہمارے پیسوں میں برکت نہیں رہتی۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کا اہتمام کریں اور صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے اللہ رب العزت سے روزانہ مانگا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت رزق کے اندر اضافہ فرمائیں گے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اس جملے کو آپ پروگرام چونکہ ریپیٹ بھی سن سکتی ہیں تو اس جملے کو لکھ لیں، آیت قرآنی ہے، اس کا روزانہ پڑھنے کا اہتمام کریں، کم از کم ایک تسبیح پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ دبئی سے سدرا صاحبہ نے پوچھا ہے، کیا حمل کے دوران سورہ مریم پڑھنی چاہیے ڈیلیوری میں آسانی کے لیے؟ میں تو الحمدللہ قرآن پاک ختم کرتی ہوں جتنی دفعہ ہو سکے، لیکن کوئی اسلامک اسکالر کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنی چاہیے، آپ رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ۔ مجھے نہیں معلوم کہ پریگننسی کے دوران میں قرآن کریم پڑھنے سے آپ کو کس نے منع کیا، کیوں منع کیا، اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ جس صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے بالکل غلط کہی ہے۔ ہاں، وضو کا اہتمام کر کے آپ قرآن کریم پڑھ سکتی ہیں اور جتنا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں، اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں۔ بلکہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسے کہ کہا کہ حمل اور پریگننسی کے دوران میں تو تلاوت قرآن کا اگر آپ زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں گی تو اس کے تو بہت سارے فوائد ہیں، آنے والے بچے کے مزاج پر بھی اس کا یقینی طور پر اثر پڑتا ہے، اور یہ ہمارے اسلاف، بزرگان دین، اولیاء کرام کے حالات زندگی سے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ جہاں تک پریگننسی میں یعنی ولادت میں آسانی کا معاملہ ہے، اس کے لیے سورہ انشقاق کی ابتدائی 4 آیات لکھ کر آپ ران کے اندر باندھ دیں تو یہ ایک طریقہ ہے ولادت میں آسانی کے لیے۔ اور اسی طرح قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک، یہ پوری کی پوری قرآن کریم کی ایک آیت ہے، یہ شروع سے لے کر بغیر حساب تک یہ سورہ آل عمران ہے، رکوع نمبر 4۔ تو سورہ آل عمران کی اس آیت کو بھی آپ پڑھ لیں اور اس کا بھی اہتمام کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے اس میں آسانی ہوگی، اور اللہ رب العزت سے مانگتے رہیں۔ دوران حمل اور دوران پریگننسی قرآن کریم کی تلاوت بھی ممنوع نہیں ہے، آپ اس کا اہتمام کر سکتی ہیں۔
لاہور سے احسن صاحب نے پوچھا صرف 10 تولہ سونا ہے, کتنی زکوٰۃ بنے گی؟ اگر مارکیٹ ریٹ 60,000 ہو تو اس حساب سے کیلکولیٹ کریں گے یا کم پہ, کیونکہ اگر 1 تولہ سونا سیل کرنے جائیں تو وہ 40,000 سے بھی کم میں فروخت ہوتا ہے. میرا سوال یہ کہ زکوٰۃ پرچیز ریٹ پر لگے گی یا سیل پرائس پر؟ یاد رکھیں زکوٰۃ اس کی اصل لاگت یا قیمت خرید پر نہیں ہوتی, بلکہ جتنے میں آپ کا یہ سونا بازار میں فروخت ہوگا, جتنے میں آپ کا یہ سونا مارکیٹ اور بازار میں فروخت ہو سکے اس کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی, چاہے اصل قیمت سے کم پر بکے یا زیادہ پر بکے, اس کی ضرورت توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خلاصہ یہ کہ سیل پرائس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی, پرچیز پرائس پر زکوٰۃ نہیں ادا کرنی ہوگی. سعودی عرب سے جواد صاحب نے پوچھا ہے میرا سوال زکوٰۃ کے متعلق ہے, مجھ سے کسی نے پیسے ادھار لیے تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ جی ہاں, اس پر زکوٰۃ ہوگی. جو آپ سے قرض لیا گیا ہے آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی ہے. البتہ شریعت نے آپ کو یہ آپشن اور اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں, یا پھر ایک اور آپشن یہ ہے کہ آپ ہر سال نہ دیں, بلکہ جب وہ رقم وصول ہو جائے اور آپ کو ریسیو ہو جائے, مل جائے, تو پھر تمام پچھلے سالوں کی زکوٰۃ یکمشت ادا کریں. یہ بھی شریعت نے آپ کو آپشن دیا ہے. ان میں سے جس صورت کو بھی آپ اختیار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ایک سوال پوچھا گیا ہے مفتی صاحب مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے اور کہیں سے انتظام نہیں ہو رہا, کیا میں بینک سے ایڈوانس سیلری نکلوا سکتی ہوں جبکہ ان کو 18% کے حساب سے ہر ماہ پروفٹ دینا ہوگا؟ یہ جس چیز کو آپ پروفٹ کہہ رہی ہیں یہ شرعاً انٹرسٹ ہے, سود ہے, جس کا لین دین حرام ہے, لہذا اس معاملے سے احتراز کرنا اور بچنا شرعاً ضروری ہے. خواجہ حسین صاحب نے لاہور سے پوچھا ہے جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ نماز کے فرائض میں سے ایک فرض سطر کا ڈھانپنا بھی ہے, اسلام میں سطر کی جو ڈیفینیشن ہے اگر ہم اس پر عمل کرتے ہوئے نماز ادا کریں تو کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ جی ہاں بالکل ادا ہو جائے گی. جو سطر کی شرعی ڈیفینیشن ہے آپ اس پر عمل کریں نماز ہو جائے گی. اکثر دیکھا ہے کہ کچھ امام نماز جنازہ اونچی آواز میں پڑھاتے ہیں, مطلب دل میں قرات اور دعا مانگنے کے بجائے اونچی آواز میں قرات اور دعا مانگتے ہیں. ایسا کرنا کیسا ہے اور کیا یہ عمل بھی سنت ہے؟ یاد رکھیں نماز جنازہ میں اونچی قرات کا چاروں اماموں میں سے کسی کے نزدیک بھی جواز نہیں ہے, یعنی ائمہ اربعہ کا. اور یاد رکھیے بہت کم مسائل ہوتے ہیں جس میں چاروں اماموں کا اتفاق ہو جائے, چنانچہ اس مسئلے پر بھی چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ اونچی آواز سے قرات نہیں کی جائے گی, بلکہ نماز جنازہ کے اندر قرات سرن ہوگی. یعنی سرن سے مراد یہ دل کے اندر قرات, اور دل کے اندر ہی درود شریف اور ثنا درود وغیرہ اور جو دعا ہوتی ہے وہ دل کے اندر ہی پڑھنا ضروری ہے. صرف تکبیرات جو ہوں گی وہ اونچی آواز سے ہوں گی. عشاء کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ مطلب کتنے بجے سے پہلے پڑھ لی جائے تو وہ قضا نہیں ہوگی؟ دیکھیں عشاء کا وقت صبح صادق تک رہتا ہے, اس لیے صبح صادق سے پہلے کسی بھی وقت آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں تو وہ نماز آپ کی درست ہوگی اور وہ نماز ادا ہی کہلائے گی, قضا نہیں ہوگی. تاہم یہ بات یاد رکھیں کہ بلا وجہ عشاء کی نماز کے اندر تاخیر کرتے رہنا اور وہ آخری وقت کے اندر یا صبح صادق سے پہلے جا کر کے پڑھنا اور سو جانا یہ مکروہ ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. اگرچہ عشاء کی نماز کا وقت تو صبح صادق تک رہتا ہے, لیکن زیادہ تاخیر کرنا, آدھی رات سے بھی آگے تک تاخیر کر لینا یہ ناپسندیدہ ہے, مکروہ ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا مشہور تاریخی جملہ ہے فَمَن نَامَ فَلَا نَامَتْ عَيْنُهُ, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بددعائیہ جملہ ہے. کیا مطلب؟ جو شخص عشاء پڑھے بغیر سو جائے خدا کرے اس کی آنکھیں نہ سوئیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بددعا دی. جو بغیر عشاء کی نماز پڑھے سو جاتا ہے تو اللہ کرے اس کی آنکھیں نہ سوئیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ بے چینی کے اندر رہے اور اسے چین و سکون نہیں آنا چاہیے جب تک کہ وہ کھڑے ہو کر عشاء کی نماز ادا نہ کرے. اس لیے بغیر عشاء کی نماز پڑھے سو جانا یہ پسندیدہ نہیں ہے, مکروہ ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. خون نکالنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں خون نکالنے یا خود بخود نکلنے دونوں صورتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے.
اس میں خروج اور استخراج میں فرق نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی چاہے کوئی چوٹ لگی اور خون نکل آیا، آپ نے خود سے خون تو نہیں نکالا، خون نکل آیا تو بھی اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر آپ نے از خود جان بوجھ کر خون نکالا تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا. دونوں صورتوں کے اندر وضو ٹوٹ جاتا ہے. زوجہ عبدالسلام صاحبہ نے پوچھا ہے، میرا سوال یہ کہ قرآن پاک میں بہت سی آیات میں آیا کہ صبح شام اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو. پوچھنا یہ کہ اس میں صبح شام کا ذکر ہے، اگر کوئی ظہر کے وقت یا رات کو ذکر کرے تو اس کو بھی کیا اتنی ہی فضیلت حاصل ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں قرآن کریم کے اندر کئی ساری جگہوں پر یہ آیا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ایک آیت تو فوری طور پر ابھی یاد آ رہی ہے، سورہ احزاب ہے، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 42 ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یعنی صبح اور شام دونوں کے وقت کے اندر ذکر کیا کرو اور خدا کی تسبیح بیان کیا کرو. اس میں حضرات مفسرین کرام، قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنے والے صحابہ کرام اور فقہا حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے صبح اور شام سے مراد یا تو تمام اوقات ہے. یعنی دیکھیں نا، جب یہ کہا جاتا ہے محاورے میں صبح شام یہ کام کیا کرو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صرف اور صرف صبح کے وقت میں اور پھر دوپہر کے وقت میں اور ایوننگ اور دوپہر کے وقت میں یہ کام نہیں کرنا، پھر شام کے وقت میں یہ کام کرنا. نہیں، بلکہ محاورہ میں کہا جاتا ہے ہر روز، یعنی صبح شام یہ کام کرو. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت یہ کام کرو. تو اسی محاورے کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بھی استعمال فرمایا، صبح شام تسبیح بیان کیا کرو. یعنی ایک میننگ، ایک مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ پورے اوقات میں، چاہے دوپہر ہو، چاہے رات ہو، چاہے صبح ہو، جو بھی ٹائم ہو، اللہ کا تسبیح، اللہ کا ذکر اور اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے. دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ صبح شام کی تخصیص یہاں پر مراد ہے، یعنی فکس اور مقررہ صبح کا اور شام کا ٹائم. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے بطور خاص صبح کا اور شام کا ذکر کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ حضرات مفسرین کرام نے یہ لکھی ہے کہ دراصل صبح کے اوقات میں اور شام کے اوقات میں ایک خاص قسم کی تاکید اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور اس کے اندر تاکید بھی زیادہ ہے، برکت بھی زیادہ ہے. چنانچہ برکت کے حوالے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک حدیث ہے جس کے الفاظ یہ ہیں اللہم بارک فی بکور امتی، اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت عطا فرما، میری امت کے صبح کے اوقات کے اندر یا اللہ برکت عطا فرما. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی قافلے کو روانہ فرماتے صبح کے وقت میں، جہاد کے لیے تشریف لے جاتے صبح کے وقت کے اندر، سفر کے لیے کوئی وقت منتخب کرنا ہوتا تو صبح کے وقت کے اندر. اسی طریقے سے شام کے وقت کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر بھی برکت ہے. وہ کیسے؟ مغرب سے پہلے کون سی دعا مسنون ہے؟ آپ جانتے ہیں، بڑی مشہور و معروف دعا ہے اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعائک فاغفر لی او کما جاء فی الحدیث. یا اللہ یہ صبح کے جانے کے، دوپہر کے اور دن کے جانے کا، رات کے آنے کا، فرشتوں کی آوازیں سننے کا اور فرشتوں کی طرف سے دعا کے الفاظ کو سنے جانے کا، آپ کی طرف سے دعا کی قبولیت کا یہ لمحہ اور مرحلہ ہے. مغرب سے پہلے دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس لیے صبح کا وقت بھی چونکہ برکت والا، شام کا وقت بھی برکت والا، اس لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو. کما جاء فی آیت سورہ احزاب آیت نمبر 42. اب یہاں ایک بات اور ذہن کے اندر رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے زیادہ فضیلت چونکہ صبح اور شام میں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رات کے وقت کے اندر ذکر نہیں کرنا چاہیے یا دوپہر میں نہیں کرنا چاہیے. خود ان اوقات کا پھر علیحدہ سے اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے. چنانچہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اب اس کے اندر آگے چل کر کے کیا اللہ تعالیٰ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. الباب والے، لب والے، عقل والے، سمجھدار افراد کون ہیں؟ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے ہونے کی حالت میں، بستر پر کروٹیں لیتے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ بتائیے یہاں پر بستر پہ کروٹ لینے کے وقت میں، ہر پہلو کے وقت میں ذکر کرنے کا تذکرہ سمجھدار لوگوں کا شیوا بتایا گیا ہے. تو اب بتائیے یہ کوئی صبح یا شام کا وقت تو نہیں ہوگا بلکہ یہ رات کا وقت ہوگا. تو گویا کہ تمام اوقات میں جب کبھی انسان کو میسر ہو، موقع ملے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے.
عبید الرحمان صاحب نے پوچھا ہے کچھ دن پہلے گورنمنٹ کا GR آرڈر آیا کہ اگر کسی سرکاری نوکر کے 2 سے زیادہ بچے ہیں تو اس نوکر کو نوکری سے خارج کر دیں گے. جب سے یہ آرڈر آیا ہمارے بہت سے آبا پریشان ہیں کیونکہ روزگار کا مسئلہ ہے. تو کیا اس GR آرڈر کے تحت اپنی نوکری بچانے کے لیے تیسرے چوتھے یا 2 سے زائد بچوں کو کسی دوسرے شخص کی اولاد صرف کاغذی سطح پر بتا سکتے ہیں جبکہ وہ بچہ اپنے اصل ماں باپ ہی کی پرورش میں آئے گا اور نام بھی اس کا اپنے اصلی ماں باپ کے ساتھ ہی لگا ہوگا, لیکن سرکاری کاغذات پر وہ دوسرے کی اولاد بتایا جائے گا؟ اس سے متعلق رہنمائی اور شرعی حکم کی تفصیل عنایت فرما کر شکریہ کا موقع دیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ کون سے ملک میں آیا ہے قانون, ذرا اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ کہاں کا قانون ہے اور کون سے ملک کا ہے تاکہ اس کے بارے میں کچھ بتایا جا سکے. دوسری بات یہ کہ کاغذات کے اندر بھی یاد رکھیں اپنے بچوں کی ولدیت میں دوسرے کا نام لکھوانا شرعاً جائز نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ نے واضح طور پر سورہ احزاب میں فرمایا ادعوہم لآبائہم واقسطوا عند اللہ, لوگوں کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو, یہی اللہ کے ہاں زیادہ انصاف کا راستہ ہے. تو اس لیے عام طور پر جتنے بھی فارم اور کاغذات وغیرہ ہیں ان میں اصل والد کا ہی نام لکھنا ضروری ہے. کوئی بہت زیادہ مجبوری کی حالت ہو تو ذرا وہ مجبوری بھی بیان کریں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے کہ یہ کون سے ملک کا سوال ہے تاکہ کچھ بتایا جا سکے. ریاض الدین صاحب نے پوچھا ہے کیا برانڈڈ پرفیومز اور اسپریز استعمال کرنا کیسا ہے کیونکہ ان مختلف قسم کے الکوہل ہوتے ہیں, وضاحت فرمائیں. میں پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں اور میرے فیس بک پیج مفتی محمد زبیر کے نام سے فیس بک پیج موجود ہے, اس میں بھی پرفیوم سے متعلق دنیا ٹی وی کا بھی ایک کلپ ہے اور درسقرآن.com کا بھی ایک کلپ موجود ہے, آپ تفصیل کے لیے اسے سماعت فرما لیں. اسی طرح درس قرآن کے اندر بھی وہ پیج کے اندر وہ کلپ موجود ہوگا. حاصل اس کا یہ ہے کہ پرفیومز کے اندر جو الکوہل استعمال کیا جاتا ہے وہ الکوہل شرعاً حرام نہیں ہے, وہ پھولوں کی چنبیلی کے پھولوں کی پتیوں کا یا گندم کے سٹے کا یا کھجور کے درخت کی چھالوں کا پٹرول یا اسپرٹ کا تیار کیا جاتا ہے. جو الکوہل حرام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو انگور سے کشید کیا ہوا ہو, اور پرفیومز کے اندر انگور سے کشید کیا ہوا الکوہل استعمال نہیں کیا جاتا, اس لیے ان پرفیومز کو استعمال کرنا جائز ہے. ادریس نظامی صاحب نے پوچھا ہے ہم جو روزہ افطار کے وقت دعا کرتے ہیں, ایک عالم صاحب نے فرمایا کہ وہ دعا بعد میں پڑھتے ہیں. پہلے بھی پڑھنا صحیح ہے, اصل یہ ہے کہ کچھ کھا کر پھر یہ دعا پڑھنی چاہیے. البتہ ویسے جو دعا کی جاتی ہے افطار کے وقت میں وہ پہلے بھی کر سکتے ہیں اور وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. کیا 4 رکعت تراویح کے بعد پڑھی جانی مسنون ہے اور دعا بھی بتا دے. تراویح کے بعد 4 رکعت سے کیا مراد ہے؟ تراویح کے بعد تو وتر ہی پڑھنے چاہیے اور 4 رکعت کا علیحدہ سے کوئی تذکرہ نہیں ہے. مکہ مکرمہ سے مشتاق صاحب نے پوچھا کیا روزے کی حالت میں نیم اور بانس کی مسواک استعمال کر سکتے ہیں اور کیا طریقہ ہے؟ جی ہاں کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. سائمہ صاحبہ نے پوچھا ہے خواتین کے عمرے کا طریقہ بتا دیں. خواتین کے عمرے کا طریقہ بھی وہی ہے جو مردوں کا ہے, البتہ ان کا ظاہر احرام وہی کپڑے ہوتے ہیں جن کپڑوں کے اندر وہ موجود ہیں, اور اپنے نارمل کپڑوں کے اندر سر کو بھی باقاعدہ وہ ڈھانپیں گی, چہرہ البتہ ان کا کھلا رہے گا, اور پردے کے لیے ضرورت ہو تو سامنے کپڑا وغیرہ یا ہیڈ وغیرہ استعمال کر لیا جائے. اور تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ جائیں گی اور وہاں جا کر پہلے خانہ کعبہ کے 7 چکر طواف اور اس کے بعد صفا مروہ کی 7 چکر اور سعی جس کو کہا جاتا ہے وہ, اور اس کے بعد چٹیا سے ہر طرف سے چٹیا سے کچھ بال آپ کاٹنے, آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. یہی خواتین کے عمرے کا طریقہ ہے. امیر حمزہ صاحب نے ڈیرہ غازی خان سے پوچھا کیا امامہ کھڑے ہو کر باندھنے میں کراہت ہے؟ کسی قسم کی کوئی کراہت نہیں ہے, کھڑے ہو کر بھی باندھ سکتے ہیں. صوفیہ صاحبہ نے پوچھا زکوٰۃ کا مستحق کون ہے, کس طرح پہچانے؟ ہر وہ مسلمان غیر سید غیر ہاشمی جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے بقدر نقد رقم بھی نہ ہو, اتنی ہی رقم کا ضرورت سے زائد ساز و سامان اور مال تجارت بھی نہ ہو, اور ایسا شخص سید اور ہاشمی بھی نہ ہو, اس شخص کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. آج کل کے حساب سے تقریباً کچھ 36,000 روپے بنتے ہیں. 36,000 بھی جس کے پاس نہ ہو, 36,000 کے بقدر سونا چاندی بھی نہ ہو, ایسے آدمی کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. سیف الرحمان صاحب نے وہاڑی سے پوچھا کیا شرک کرنے والے مسلمان ہمیشہ کفار کی طرح جہنم میں رہیں گے اور اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جہنم سے نہیں نکلیں گے؟ دیکھیں شرک سے مراد کیا ہے. اگر تو وہ باقاعدہ شرک جلی ہے, یعنی جو باقاعدہ شرک سے مراد اگر وہ
مشرکانہ وہ عمل جو کہ باقاعدہ کفر کی حد تک پہنچنے والا ہے، تو پھر تو ایسا آدمی مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو کافر ہے. اور جب ایسا شرک کرتا ہے تو وہ جب کافر ہے تو یقینی طور پر وہ تو پھر مستقل اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اللہ حفاظت فرمائے. سعدیہ صاحبہ نے پوچھا ہے لاہور سے، میرے مرحوم سسر کی جائیداد میں ایک اڈا بھی تھا جو صرف ان کا ایک بیٹا چلاتا ہے، کیا وہ اس اڈے سے حاصل شدہ ہر کمائی کو سب بھائیوں میں تقسیم کرے گا یا صرف اڈے کی زمین سب بھائیوں میں تقسیم ہوگی؟ نہیں، دیکھیں اڈے کی جو زمین ہے وہ تو تمام وارثوں میں تقسیم ہوگی، اور اگر یہ سارے مل کر کے یہ کہیں کہ اڈا چلایا جائے گا، اڈے سے مراد اگر بس کا اڈا ہے، گاڑیوں کا، لاری وغیرہ گاڑیاں، اسٹیشن جس کو بولتے ہیں، تو اگر اس طرح کا اڈا ہے تو وہ اگر چلایا جا رہا ہے تو پھر اس کی آمدنی بھی سب وارثوں میں تقسیم ہوگی، کیونکہ اس زمین میں تمام وارثوں کا حصہ ہے. جب اس زمین میں تمام وارثوں کا حصہ ہے تو پھر اس کی آمدنی بھی تمام وارثوں میں شرعی قانون کے مطابق تقسیم کرنا ضروری ہے. نسرین صاحبہ نے پوچھا کیا عدت والی عورت دورہ قرآن کی کلاس میں جا سکتی ہے؟ کلاس دن میں ہوتی ہے. نہیں، یہ گھر پر ہی رہ کر عدت گزارے گی. ناصر عثمان صاحب نے پوچھا میں نے زمین بیچی ہے اور آدھے پیسے حاصل کیے اور آدھے پیسے وہ شخص بعد میں دے گا، اب کیا میں پوری رقم کی زکات دوں یا اس رقم کی جو فی الحال میرے پاس ہے؟ جو رقم آپ کے پاس ہے اس کی زکات تو دینا فرض ہے، باقی جو رقم ہے اس کے بارے میں یہ اختیار ہے، جب وہ مل جائے تو پھر آپ کو زکات دینی ہوگی. احمد وحید صاحب نے پوچھا جو رقم گھر کے کرائے کے لیے جمع کی گئی ہو تو کیا اس پر بھی زکات ہے؟ اگر وہ رقم قابل زکات بنتی ہے یا دیگر اموال کے ساتھ مل کر کے قابل زکات بنتی ہے تو پھر اس رقم پر بھی زکات ہے. یاد رکھیں چاہے وہ آپ نے کرائے کے لیے دینی ہے، لیکن جب تاریخ زکات آ گئی اور وہ رقم آپ کے پاس موجود ہے تو پھر اس رقم کی بھی آپ کو زکات ادا کرنی ہوگی. جمیل احمد صاحب نے پوچھا کیا وقت سے 2-4 ماہ پہلے زکات دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، ایڈوانس میں زکات دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے اور ایڈوانس میں آپ دیتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. وسیم ملک صاحب نے پوچھا ہے کیا زکات فلاں ہسپتال میں دی جا سکتی ہے؟ اب انہوں نے نام بھی لکھا ہے، میں چونکہ نام نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، صرف اتنا جواب دیتا ہوں اگر آپ کو 100% اس بات کا یقین ہو یا غالب گمان ہو کہ آپ کی زکات کی رقم اس ہاسپٹل میں شرعی قانون کے مطابق تقسیم یا خرچ کی جائے گی تو یقیناً آپ زکات ان کو دے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو غالب گمان ہو کہ اس جگہ پر زکات شرعی قانون کے مطابق خرچ یا تقسیم نہیں ہوگی تو پھر ایسی صورت میں آپ اپنی عبادت کو مشکوک نہ بنائیں. محمد زبیر صاحب نے پوچھا عصر کی نماز سے پہلے وضو نہیں تھا اور پھر نماز سے پہلے ہی سمندر میں نہایا اور وضو کی نیت بھی نہ کی اور پھر نماز پڑھی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں ہو جائے گی. اصل بات یہ نیت کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر آپ نے نہا لیا تو اب آپ کا وضو ہو چکا. احمد وحید صاحب نے پوچھا وراثت میں ملی وہ رقم جس میں شبہ ہو کہ وہ سود ہے تو کیا وہ لے سکتے ہیں؟ صرف شبے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر غالب گمان ہے کہ وہ سود کی رقم ہے تو پھر اسے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، بلا نیت ثواب صدقہ کرنا ضروری ہے. ابو فصیح صاحب نے کوئٹہ سے پوچھا ہے فتاوی شامیہ میں یہ عبارت مذکور ہے ما جمع السائل من المال فهو خبیث، اس عبارت سے معلوم ہوا کہ فقیر کا مال خبیث ہے. اب پوچھنا یہ کہ فقیر سے چینج لینا درست ہے؟ جی ہاں فقیر سے چینج لے سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے اس میں خبث اور کراہت تو ہے، لیکن جب وہ اس کے پاس چلا گیا تو وہ اس کی ملکیت ہو گیا، اور جب ملکیت ہو گیا تو آپ اسے چینج لے سکتے ہیں. فرحین صاحبہ نے پوچھا ایسی خاتون کو زکات دی جو صاحب نصاب تھی، ہمیں علم نہیں تھا، اب کیا زکات دوبارہ دینی ہوگی؟ جس وقت آپ ان کو زکات دے رہی تھی آپ کو اگر یہ معلوم تھا یا غالب گمان یہ تھا یا آپ نے یہ سمجھ کر دی کہ یہ مستحق زکات ہے تو اب آپ کی زکات ادا ہو گئی ہے، آئندہ کے لیے احتیاط کریں. شکیل نواز صاحب نے پوچھا MMC کے بارے میں بتائیں. MMC سے کیا مراد ہے؟ یہ ذرا وضاحت کریں تب جا کر اس کے بارے میں کچھ بتا سکوں گا.
فرحین صاحبہ نے پوچھا عورت کو کتنی آواز میں قرات کرنی چاہیے نماز میں؟ پست آواز میں کرنی چاہیے، اور بالکل سری یعنی پست آواز کے اندر ہی اس کے لیے قرات کرنا بلکہ یہی ضروری ہے اس کے لیے۔ ادریس نظامانی صاحب نے پوچھا ہے تراویح نماز پڑھتے ہوئے ہر 4 رکعت کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کا پوچھنا ہے کہ وہ مسنون ہے یا نہیں۔ دیکھیں یہ جو دعا ہے جس میں سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ الی آخری، یہ جو پوری کی یا مجیر یا مجیر، یہ جو آخر کے اندر الفاظ آتے ہیں، یہ دعا سنت سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث کے اندر یہ دعا ثابت ہے۔ اصل بات یہ کہ 4 رکعت کے بعد کوئی نہ کوئی ذکر کرنا چاہیے، کوئی نہ کوئی ذکر، اب وہ چاہے یہ ذکر کر لیں یہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی اور ذکر کر لیں وہ بھی، کوئی سورت پڑھ لیں یہ بھی، کوئی دعا پڑھ لیں یہ بھی، اور اگر کچھ بھی نہیں تو خاموشی کے ساتھ بیٹھیں یہ بھی درست ہے، اور اتنا وقفہ کریں جس میں کچھ آپ کو استراحت، کچھ آرام مل جائے، سستا لیں، بالکل درست ہے۔ تو یہ جو خاص طور پر جو دعا مساجد کے اندر لکھی ہوئی موجود ہوتی ہے، یہ دعا پڑھنا یہ اس کے الفاظ سنت سے ثابت نہیں ہے، کوئی بھی دعا پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ سہیل صاحب نے قطر سے پوچھا ہے کیا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ میں اسی پروگرام میں یہ مسئلہ پہلے بتا چکا ہوں۔ حاصل اس کا یہ کہ نماز اگرچہ ہو جائے گی لیکن ساری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھلے سر نماز نہیں ادا کی، لہذا خلاف سنت ہے، مکروہ تنزیہی ہے، نامناسب اور ناپسندیدہ عمل ہے، سر ڈھک کر ہی نماز پڑھنا سنت کے مطابق ہے۔ حافظ عامر صاحب نے پوچھا کلما کی قسم کا کیا حکم ہے؟ پہلے آپ پوری بات بتائیے کہ کلما کی قسم سے مراد کیا ہے، اور کلما کی قسم کے الفاظ کیا ہیں، اور یہ کس پس منظر کے اندر کہا گیا۔ سعدیہ رشید صاحبہ نے پوچھا کیا شناختی کارڈ سے باپ کا نام ہٹا کر شوہر کا نام لکھوانا درست اور جائز عمل ہے؟ جی ہاں جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تاکہ حج عمرہ اور جائیداد کی تقسیم میں آسانی ہو۔ میں نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی اپنا نسب تبدیل نہ کرے، تو کیا شناختی کارڈ سے باپ کا نام خارج کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے اپنا نسب تبدیل کر لیا؟ یہی میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا کوئی خاتون جب شناختی کارڈ میں شوہر کا نام، وہاں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے شوہر کا نام، تو وہاں پر شوہر کے نام کے آگے اپنے شوہر کا نام لکھواتی ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب وہ لے رہی ہوتی ہے، کیا اس سے یہ مراد لے رہی ہوتی ہے کہ وہ جس باپ کی ہے اس باپ کی بیٹی ہونے سے وہ انکار کر رہی ہے؟ کیا وہ نسب کا انکار کر رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں ہے، اس لیے یہ غلط مشہور ہے کہ ڈاکومنٹس کے اندر اگر بیوی شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ لگا لے تو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور وہ حدیثیں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ ارے وہ جو بخاری کے اندر یا دیگر کتب احادیث کے اندر حدیثیں آئی ہیں اس سے مراد یہ کہ کوئی شخص، حدیث کے الفاظ کیا ہے، من انتما الی غیر ابیہ، اور فی روایہ من انتما الی غیر موالی، وہ غلام جو اپنے آپ کو اپنے آقا اور مولا کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے، یا وہ بیٹا یا بیٹی جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے نسب کا دعویٰ کرے، یہ ہے حرام۔ اپنے نسب کا، اپنے باپ کے نسب کا انکار کرے، یہ ناجائز ہے۔ باقی یہ جو شناخت اور پہچان کے لیے بیوی اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لکھتی ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، نہ ہی وہ نسب کا انکار کر رہی ہے۔ محمد اسد نیپالی صاحب نے پوچھا ہے جب میں غسل کرتا ہوں اور کلی کرتا ہوں یا پھر ناک میں پانی ڈالتا ہوں تو پانی اندر چلا جاتا ہے، تو کیا روزے کی حالت میں پانی اندر چلا جائے تو روزہ ہو جائے گا؟ جی ہاں، روزے کی حالت میں یہ سب کرنا درست نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ صرف منہ کی آپ کلی کریں گے، غرارہ آپ نہیں کریں گے، ناک میں بہت زیادہ مبالغے کے ساتھ پانی نہیں ڈالیں گے، بس ناک کے ابتدائی حصے کے اندر آپ نے پانی ڈالا، اوپر کی طرف آپ ناک کا پانی نہیں کھینچیں گے۔ بانڈے عمر صاحب نے یو پی ہندوستان سے پوچھا ہے کیا حجامہ رمضان میں کر سکتے ہیں؟ اس سے روزے پر کچھ اثر تو نہیں پڑ سکتا؟ جی ہاں، حجامہ رمضان میں کرنا جائز ہے۔ کیا تصویر اٹھانا صحیح ہے اور پھر اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا کس حد تک صحیح ہے؟
بات یہ ہے کہ اگر تو سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر ہے تو ہمارے نزدیک وہ شرعاً حرام تصویر کے زمرے میں نہیں ہے. اس سلسلے میں میرا ایک تفصیلی کلپ درس قرآن اور میرے فیس بک پیج پر موجود ہے، آپ اس کو سماعت بھی فرما لیں، ملاحظہ بھی فرما لیں. اور البتہ بلا ضرورت تصویریں اپلوڈ کرنا یہ درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. افسر علی صاحب نے پوچھا اگر کسی سے فجر کی نماز قضا ہو جائے تو پھر مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد قضا پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر صاحب ترتیب ہے تو ظہر سے پہلے پڑھنا ضروری ہے. انس احمد صاحب نے پوچھا ہے ایک عورت کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو ان کے پاس بظاہر تو مال ہے، کچھ رقم جس کے ذریعے وہ شادی کی تیاری کر رہے ہیں، اب ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں اگر تو وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو دے سکتے ہیں. اگر وہ خاتون جو اس لڑکی کی ماں ہے یا اس کا والد اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں، یعنی اس کے پاس 40,000 بھی نہ ہو، 40,000 کے بقدر سونا چاندی بھی نہ ہو. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے پاس تو ہوتا ہے لیکن وہ جو بیٹی ہے ذاتی ملکیت میں اس کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہوتے، جو جہیز دینا ہے وہ تو ابھی بعد میں دیا جائے گا، تو اس لڑکی کو آپ بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ عام طور پر لڑکی کی ذاتی ملکیت میں 36,000 40,000 روپے نہیں ہوتے، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور زکوٰۃ دینا شرعاً جائز ہے. ظاہر ہے کہ براہ راست تو آپ کا ملنا ممکن نہیں ہوگا، تو اس کی والدہ کو آپ کو یہ کہہ کر کے دینا درست ہے کہ یہ آپ کی بیٹی کے لیے ہے. آج کی نشست میں آپ کے انہی سوالات کے جوابات پر اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں آپ کے دیگر سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.